یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، وہاں پر ذرے ذرے کا حساب ہونے والا ہے۔ اس دن تمہاری بادشاہی نہیں چلے گی، اس دن تمہارا راج نہیں چلے گا، اس دن تمہاری طاقت نہیں چلے گی، اس دن طاقت بھی رب کی ہوگی، بادشاہی بھی رب کی ہوگی، اور اللہ رب العالمین پورے جلال پہ ہوگا، پھر تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ سنو ذرا، آپ کے والد گرامی نے سوچا کہ نہیں اب بات کو یہاں پہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ جو سیب کھا لیا ہے نا اس کو بخشوانا بھی ہے۔ اب چل پڑے، میلوں سفر طے کیا، آگے جا کر دیکھا ایک باغ کے اندر سے وہ نہر گزر رہی ہے، سمجھ گئے کہ اسی باغ کا وہ سیب تھا۔ جا کر جو ہے حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، یہ حضور غوث پاک کے نانا جان ہیں، اور وہاں پہ پہنچے نا، جا کے کہنے لگے میں نے آپ کے باغ کا آدھا سیب کھا لیا ہے، میں آپ سے اس کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اب وہ بھی اللہ کے ولی تھے، سمجھ گئے کہ بندہ تقوی کے اتنے معیار پر ہے کہ جو آدھا سیب بخشوانے کے لیے اتنے میلوں کا سفر کر کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا بخشش تو ہو جائے گی لیکن شرطیں دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 10 سال تک تجھے اس باغ میں نوکری کرنی پڑے گی، اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ میرے اور تیرے جیسا کوئی ہوتا تو ہم کہتے ہو آدھا سیب بھی کھایا ہے نا، کون سا کوئی جو ہے وہ کوئی اور چیز کھا گئے ہیں، یہ کون کرے 10 سال تک رکھوالی، ہم تو 10 منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن وہاں پہ اللہ کا ولی کامل تھا، تقوی کا اعلیٰ مقام تھا، کہنے لگے اگر آدھا سیب اس وجہ سے معاف ہوتا ہے تو میں 10 سال نوکری کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ 10 سال نوکری، 10 سال کی نوکری کے بعد فرمایا 10 سال پورے ہوں گے نا تو پھر دوسری شرط بتاؤں گا۔ 10 سال کی خدمت کی، 10 سال پورے ہوئے تو آپ نے آپ کی جوانی کو دیکھا، آپ کی صبح و شام کو دیکھا، آپ کے دن و رات کو دیکھا، تقوی کے اعلیٰ مقام پہ پایا تو فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جس کے ساتھ انہوں نے نکاح کرنا ہے، اور بیٹی ایسی ہے جو بول بھی نہیں سکتی، جو چل بھی نہیں سکتی، جو دیکھ بھی نہیں سکتی، جو سن بھی نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر آدھا سیب معاف ہو جائے تو میں یہ نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جوانوں سننا ذرا، پیغام لے کے جانا۔ اب جب شادی ہو گئی نا، نکاح ہو گیا تو آپ جب کمرے میں گئے تو دیکھا کہ معاملہ تو کچھ اور ہے۔ جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ان کا نام بھی حضرت سیدہ فاطمہ ہے، تو نکاح ہوا تو دیکھا کہ وہ تو بول بھی سکتی ہیں، سن بھی سکتی ہیں، چل بھی سکتی ہیں۔ واپس پلٹے اپنے سسر کی بارگاہ میں، آگے کہنے لگے یہاں پہ تو معاملہ کوئی اور ہے، آپ نے کہا تھا میری بیٹی چل نہیں سکتی ہے تو چل بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے۔ سنو یار، آپ نے فرمایا بیٹا معاملہ یہ ہے تجھے میں نے تقوی کے اعلیٰ منزل پہ پایا، میں نے جو کہا نا میری بیٹی چل نہیں سکتی، اس سے مراد یہ تھا کہ میری بیٹی نے آج تک اپنی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا، آج تک۔ آج ہم بھی دیکھیں اپنے کردار کو، نام غوث اعظم کا لیتے ہیں، لنگر غوث اعظم کے کھاتے ہیں، کردار کیا ہے؟ آگے تو یہ ہوتا تھا نا کہ مرد عورتوں کو ساتھ لے کے بازاروں میں چلے جاتے تھے، آہستہ آہستہ یہ رسم شروع ہوئی۔ اب تو معاملہ اور بھی الٹ ہو گیا، اب تو کہتے ہیں خود ہی جاؤ، کپڑے بھی خود ہی خرید لاؤ، بازار خود ہی جاؤ، راشن بھی خود ہی خرید لاؤ، جوتے بھی خود ہی خرید لاؤ۔ اب تو مردوں کی خریداری بھی عورتیں خود کر رہی ہیں بازاروں میں، غیر محرم کے آگے جا کے ڈیل کر رہی ہیں، دکانوں میں، ایک دکان میں دوسری دکان میں۔ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے اجانے گرامی، لیکن یہ سیرت ہے غوث پاک کے والد گرامی کی اور آپ کی والدہ کی۔ فرمایا کہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اور جو میں نے کہا نا میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، اس سے مراد یہ تھی کہ میری بیٹی کی نظر آج تک کسی غیر محرم پہ نہیں پڑی۔ کہہ سارے سبحان اللہ یار، یہ حضور غوث پاک کی والدہ کی سیرت ہے۔ اور جو میں نے کہا میری بیٹی سن نہیں سکتی، اس سے مراد یہ تھی کہ میری بیٹی کے کانوں میں آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں پڑی۔ جو میں نے کہا میری بیٹی بول نہیں سکتی، اس سے مراد یہ تھی کہ میری بیٹی کی آواز کسی غیر محرم کے کان میں نہیں پڑی، اور میری بیٹی نے کوئی غیر شرعی جملہ آج تک اپنی زبان سے بولا نہیں۔ سننا یار، اب جو یہ فقیر آپ کو نتیجہ دینے لگا ہے، آپ کہتے ہیں اولاد جو ہے وہ نیک ہو، اولاد فرما بردار ہو، اولاد کہاں سے نیک ہو، اولاد کہاں سے فرما بردار ہو؟ جب تقوی ہمارے عمل کا یہ حال ہے، جب خدا کی قسم تقوی عروج پہ پہنچتا ہے، اور یہ کمال کا تقوی جب ادھر حضور غوث پاک کے والد گرامی اور آپ کی والدہ کا یہ کمال کے تقوی کا جب ملاپ ہوتا ہے تو پھر بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ پھر بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ جب حضرت شیخ عبد القادر، پھر آپ جب تقوی کا اعلیٰ معیار پہ پہنچے نا، یار بلند مقام تو بلند ہے نا، جب تقوی اتنا بلند ہو اور بیٹا پھر عبد القادر جیلانی پیدا ہو جائے
تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جس دن عبد القادر جیلانی دنیا میں آتے ہیں نا، دنیا میں، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جناب دعا کریں میرا بیٹا نمازی بن جائے، دعا کریں میرا بیٹا جو ہے وہ قرآن پڑھنے والا بن جائے، روزے رکھنے والا بن جائے۔ جب تقوی اعلیٰ معیار پہ ہو، ماں کا تقوی بھی بلند ہو، باپ کا تقوی بھی بلند ہو، بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہو، تو پھر مقام یہ ہوتا ہے کہ جس دن عبد القادر دنیا میں آتے ہیں نا، تو رمضان کا مہینہ ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ بعد میں پوچھا کسی نے، عبد القادر جیلانی آپ جب آئے تھے ماہ رمضان میں صبح سے شام تک دودھ نہیں پیتے تھے، وجہ کیا تھی؟ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا تھا کہ عبد القادر جیلانی دنیا میں آیا، لیکن عبد القادر جیلانی کو پتا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے احترام میں عبد القادر جیلانی نے دودھ نہیں پیا۔ اور جس عبد القادر جیلانی کے تقوی کا مقام دنیا میں آتے ہوئے پہلے دن اس بلندی پہ تھا، اس عبد القادر جیلانی جب وہ عبد القادر جوانی میں پڑا ہوگا تو پھر عبد القادر جیلانی کے تقوی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ وہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مسجد میں داخل ہوئے نا، بس یہ نماز کا بھی پیغام لے جاؤ، مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لیے۔ پہلے میں نے کہا 40 سال عشاء کے وقت فجر کی نماز، پھر آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ عبد القادر جیلانی وہ ہیں جو ہر روز فرض کے علاوہ، فرائض کے علاوہ 1000 نفل پڑھا کرتے ہیں۔ 1000۔ ہماری ساری زندگیوں کے 1000 نفل نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں 11ویں کر لی تو بس کام پورا ہو گیا۔ بھائی یہ نماز ہے، ہر چیز کا متبادل ہے، پیسے نہیں ہیں، حج نہیں کر سکتے تو چھوٹ ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو چھوٹ ہے، مسافر ہیں، بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے تو چھوٹ ہے۔ لیکن نماز کے معاملے میں فرمایا اگر نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو۔ اور جو اشاروں سے بھی معاف نہیں ہے وہ تیری اور میری صحت والے لوگوں کے لیے کتنی پوچھ ہوگی، کتنا سخت معاملہ ہوگا، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور آپ مسجد میں داخل ہوئے نا، بس زیادہ 5 منٹ کی بات رہ گئی، توجہ رکھنا۔ مسجد میں داخل ہوئے نماز کے لیے، جب سجدے میں جانے لگے تو ایک بڑا اژدہا سانپ، توجہ میری طرف، اس نے سجدے والی جگہ پہ بھی کھولا ہوا ہے۔ میرے اور تیرے جیسا کوئی ہوتا تو دوڑ لگا دیتا مسجد سے، لیکن وہ عبد القادر جیلانی تھی جن کی 11ویں کا لنگر ہم پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، ان کا تقویٰ دیکھو۔ آپ سجدے میں گئے اور سانپ کو سائڈ پہ کیا اور نماز جاری رکھی۔ سانپ نے جب دیکھا نا کہ بات نہیں بنی، اب وہ آپ کے آستین میں داخل ہوا، ایک طرف سے داخل ہوا، جسم سے گھومتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا، لیکن آپ کی نماز میں خلل نہ آیا، آپ نماز اسی طرح پڑھتے رہے۔ سانپ نکل گیا، آپ نے نماز مکمل کی۔ دوسرے دن جب واپس آئے نا تو مسجد میں ایک بڑے منہ والا بندہ کھڑا ہے، آپ نے نگاہ بلائے سے دیکھ لیا بھئی یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے، لیکن آپ پھر مصلی پہ پہنچے۔ اب اس جن نے آپ کو مخاطب کیا، اس نے کہا عبد القادر جیلانی مجھے میرے رب کی قسم ہے، ہوں تو میں جن، لیکن میں نے سانپ بن کر بڑے بڑے ولیوں کی ولایت چھین لی، بڑے بڑے ولیوں کو نماز میں گمراہ کر دیا، لیکن اے عبد القادر جیلانی تجھے میں نے استقامت کا وہ پہاڑ پایا ہے کہ میں سانپ بن کر بھی تجھے گمراہ نہ کر سکا، میں سانپ بن کر بھی تیری عبادت میں خلل نہ ڈال سکا، لہذا میں سمجھ گیا کہ تو کوئی عام نہیں ہے، تو صرف پیر نہیں ہے بلکہ تو پیروں کا پیر ہے، تو غوث اعظم دستگیر ہے۔ اب اس جن نے کہا میں آپ کے ہاتھ میں سچی توبہ کروں گا۔ وہ عبد القادر جیلانی جن کے تقوی کا یہ مقام ہے۔ اور پھر آخری جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری حالت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جب ماں اور باپ کا تقوی بلند مقام پہ پہنچتا ہے نا تو پھر بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، اور جب مائیں اللہ کا قرآن پڑھ کے لوریاں دیتی ہیں تو پھر بیٹے حضرت خواجہ مختار کاکی جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری مائیں سامنے ٹی وی پہ جو ہے وہ انڈیا کی فلمیں گانے لگے ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور ادھر بچوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے، بچوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ماں آپ کو لے کے گئی نا استاد کے پاس کہ آپ اس کو قرآن پڑھائیں، استاد نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائی، آپ نے پڑھی، جب استاد نے کہا نا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، آپ خاموش ہو گئے۔ استاد نے سمجھا شاید اعوذ باللہ بسم اللہ ہر بچے کو آتی ہے، یہ شاید مشکل لفظ ہے،
استاد نے جوڑ نکال کر ایک ہی گھڑپ پڑھایا، آپ پھر بھی خاموش، بیٹا پڑھتے کیوں نہیں آگے؟ کہا استاد جی میں نے یہاں سے تو نہیں پڑھنا۔ بیٹا کہاں سے پڑھنا ہے؟ استاد جی میں نے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے پڑھنا ہے۔ استاد کہنے لگے بیٹا یہ تو 15واں پارہ ہے، یہ پہلے 14 سپارے کون پڑھے گا؟ سنو، اور جا کر یہ پیغام اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو بھی دو، ماں کو دو، بیٹیوں کو دو، اور پھر دیکھو کہ اپنی زندگیوں میں تمہارے گھروں میں برکتیں کیسے لوٹ کے آتی ہیں، زندگیوں کا نکھار کیسے لوٹ کے آتا ہے۔ فرمایا یہ 14 سپارے کون پڑھے گا؟ فرمایا استاد جی یہ تو مجھے زبانی یاد ہے۔ کہا بیٹا زبانی اتنی چھوٹی عمر میں؟ فرمایا استاد جی میری والدہ 14 سپاروں کی حافظہ ہے، وہ اس وقت تک مجھے دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک 14 سپارے قرآن کی تلاوت نہیں کر لیتی تھی، اور جب میں روتا تھا نا تو میری ماں انڈیا کے گانوں سے مجھے لوریاں نہیں دیتی تھی، بلکہ میری ماں اللہ کے قرآن سے مجھے اللہ کا قرآن سناتی تھی اور مجھے لوریاں دیتی تھی۔ میں نے کہا آج کا جوان جوانی میں چڑھتا ہے، یونیورسٹی اور کالج میں پہنچ جاتا ہے، بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو جاتا ہے، اسے غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، اسے جناب اپنے باپ کی میت گھر میں پڑی ہے اسے غسل دینے کا طریقہ پتہ نہیں، باپ کا جنازہ پڑا ہے جنازہ پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ پتہ نہیں، اور نماز کا طریقہ پتہ نہیں۔ میں نے کہا دنیا میں آپ کسی کا نام لیں، فلاں اداکار فلاں گلوکار، کہتا ہے کہ اس کا نام بھی مجھے آتا ہے، ہر نام بتاتا ہے، لیکن کلمے اسے آتے نہیں، نماز جنازہ اسے آتی نہیں، غسل کے فرائض کا اسے پتہ نہیں۔ یہ سارا معاملہ کیوں ہے؟ یہ معاملہ اولاد کی تربیت کا ہے کہ اگر والدین کی تربیت ٹھیک ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنا آئیڈیل جو ہے وہ کسی گلوکار کو بنا کے بیٹھا ہے، کوئی اپنا آئیڈیل کسی اداکار کو بنا کے بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہوں۔ کوئی کہتا ہے فلاں اداکار میرا آئیڈیل، کوئی کہتا ہے فلاں اداکار میرا آئیڈیل۔ اور جوانوں سنو، آج اس میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، اس سے غسل برا میں آنے والوں، صرف غسل پاک کا لنگر نہ کھاؤ، آج یہ سیرت کا پیغام سن کے جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابیاں تمہارے قدم چوم لیں، اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ، حشر کے میدان میں بھی تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو پھر اپنا آئیڈیل دنیا کے کسی اداکار اور گلوکار کو نہ بناؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہارا آئیڈیل دنیا کا کوئی اداکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پھر میرا اور تیرا آئیڈیل رب کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب ہم اپنا آئیڈیل حضور کی ذات کو بنا لیں گے، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، حشر میں بھی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ بیٹا پھر جب مائیں قرآن کی، آج تو بچہ روتا ہے نا تو وہ عجیب عجیب وہ آگے اس کے کان کے ساتھ رکھ دو، ساتھ بجتا رہے گا، بچہ سو جائے گا۔ جب بچوں کو آپ بچپن میں ساز سنا کر انڈیا کے گانے سنا کر سنائیں گے، دودھ پلائیں گے تو انڈیا کے گانے سنا کر، لوریاں دیں گے تو انڈیا کے گانوں سے، تو پھر آپ کے بچے بھی نافرمان پیدا ہوں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ بچے حضرت خواجہ بختیار کاکی جیسے پیدا ہو، بچے حضور غوث اعظم کے در کے نوکر پیدا ہو، اور بچے حضور کے نام پر جانے نچھاور کرنے والے پیدا ہو، بچے دین اسلام کی شمع روشن کرنے والے پیدا ہو، تو پھر تمہیں بھی اپنا کردار بدلی کرنا پڑے گا۔ پھر بچوں کو لوریاں گانوں سے نہیں بلکہ اللہ کے قرآن سے دینی پڑے گی۔ یہی پیغام ہے حضور غوث اعظم کا، یہی پیغام ہے اولیاء کرام کا، یہی پیغام ہے علماء و مشائخ کا۔ اللہ رب العالمین آپ احباب کی یہ محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس محفل کا سجانا آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، طبیعت کی ناسازی کے باوجود جتنا ہو سکا یہ حاضری قبول فرمائیے۔ ہم علیکم